بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر، اس سلسلے کا آج دوسرا درس ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیات قرآن جو اس درس کا موضوع ہیں، ایک دفعہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اچھی طرح توجہ کے ساتھ پہلے ان آیات کو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، شاید تم پر یا امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تیزی کے ساتھ حرکت کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو کہ جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں اور سختیوں میں، جو بھی زمانہ ہو جیسا بھی ہو وہ خرچ کرتے ہیں خدا کے راستے میں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ کل کے درس میں سب سے پہلے قرآن مجید کے مفہوم تقوی اور اس مفہوم کا رہبانیت کے ساتھ فرق بیان کیا گیا تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ کر اللہ اللہ کرو، اور یہ سمجھو کہ اگر ہم معاشرے میں جائیں گے وہاں تو گناہ ہوتے ہیں، ہم آلودہ ہو جائیں گے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ الگ تھلگ ہو جانا رہبانیت ہے، جسے قرآن کریم بدعت قرار دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جو آخری پیراگراف ہم نے پڑھا تھا اسی کو تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ سے گفتگو کا ربط قائم ہو جائے۔ آیت اللہ خامنائی اس کتاب یعنی کتاب ایمان میں فرماتے ہیں، ایک باشعور مسلمان، ہر انسان جو مسلمان ہو کہ مسلمان ہونا اور ذمہ دار ہونا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ڈوبتے کو بچائے، وبائی امراض کے شکار اور بیمار کو بیماری سے نجات دلائے، اور یہ بات فرار کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ کہاں میدان سے بھاگ جانے والے اور کہاں میدان میں رہ کر ڈوبتوں کو بچانے والے، بیماروں کا علاج کرنے والے۔ وہ خود کو متقی بناتا ہے، یعنی ایک باشعور مسلمان کے جو خود بخود ذمہ دار بھی ہے، اللہ کی طرف سے اپنی گردن پر موجود ذمہ داریوں کا ادراک رکھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ خود کو متقی بناتا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، متقی کیا ہے؟ صاحب تقوی یعنی وہ ضروری ساز و سامان سے لیس ہوتا ہے۔ ایک فوجی کی طرح جو جنگ لڑنے کے لیے میدان میں جا رہا ہے، ضروری لباس پہنتا ہے، ضروری اسلحہ ساتھ لیتا ہے، اپنے بدن کو بچانے کے لیے مخصوص لباس پہنتا ہے اپنے بدن پر۔ اور یہاں پہ چونکہ تقوی الہی کی بات ہو رہی ہے، گناہوں کے ضرر کے مقابلے میں زرہ پہن لیتا ہے
اور گناہ گاروں کی دستگیری کے لیے گناہ کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی کا خلاصہ۔ یعنی قرآن مجید میں متقی اسے کہیں گے، نہ کہ جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے سے کٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کسی خانقاہ میں، کسی ویرانے میں، تو اور ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا تو دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ صحیح اللہ والے ہیں۔ یہ صحیح اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا؟ وہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کٹ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے تھے، یا متن معاشرہ میں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لاگو کرنے کے لیے، تاکہ زمین پر خدا کی نافرمانی کو روکا جا سکے، اپنا کردار ادا کرنے میں تمام زندگیاں گزاری اور قربانیاں دیں۔ کس قدر عظیم قربانیاں دی گئی۔ اگر تقوی یہ ہوتا کہ الگ تھلگ بیٹھ جانا ہے، تو مثلا امام حسین علیہ السلام الگ ہو کے بیٹھ جاتے۔ وہ کہتے کہ یزید کا جو جی چاہے اس امت کے ساتھ کرے، میں تو اپنی عبادت کروں گا، اور میں تو جو میرے پاس آئیں گے ان کو مثلا میں دعا دے دیا کروں گا، اور ان کو میں تبرک دے دیا کروں گا، اور ان کو میں تعویذ دے دیا کروں گا۔ الگ سے ہو کے بیٹھ جاتے۔ لیکن نہیں، یہ غلط تصور ہے تقوی کا، جس پر جیسا کہ آگے خود آیت اللہ خامنائی اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ بہت سال ہا سال کام کیا گیا مسلمانوں کی اسلام کے بارے میں ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے۔ قرآن مجید نے اور تصور دیا تھا مسلمان کا، مسلم کا، لیکن اب ہمارے ذہنوں میں جو مسلم کا تصور ہے وہ اور ہے۔ تقوی کا تصور اور دیا قرآن نے۔ تقوی جڑا ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، لیکن ہم نے تقوی والا کس کو سمجھ لیا؟ جو کٹ کے اور الگ سے بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک مخصوص قسم کا حلیہ اس نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی برکات سے استفادہ کر رہے ہیں، اور معاشرے میں دین خدا پامال ہو رہا ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس صاحب تقوی کو کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنی خانقاہ اور اپنے حجرے کی آبادی کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تحریف ہے دین کی، جیسے اس سے پہلے احبار اور رہبان، مسیحی اور یہودی علماء نے اپنے اپنے دین میں تحریف کی تھی، قرآن نے اس کو بتایا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بھی تقوی کا تحریف شدہ تصور ہے، لہٰذا آغاز سے ہی تقوی کا صحیح مفہوم آیت اللہ خامنائی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا فرق رہبانیت کے ساتھ، تاکہ کہیں رہبانیت کے نام کو رہبانیت کی جائے، عملی طور پر رہبانیت ہو، اور اس کو نام دے دیا جائے تقوی کا، اور ایک عام جو سادہ مسلمان ہے وہ دھوکہ کھا جائے، وہ سمجھے کہ تقوی الگ بیٹھ کے اللہ الگ کرنے کا نام ہے، تسبیح پڑھنے کا نام ہے، اور معاشرہ غرق ہو رہا برائیوں میں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ بس تقوی کیا ہے؟ گناہوں کے ضرر کے مقابلے میں زرہ پہن لیتا ہے، اور گناہ گاروں کی دستگیری کے لیے گناہ کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی کا خلاصہ۔ پھر فرماتے ہیں جب تقوی کے معنی یہ ہوئے، یعنی اب ہم نے آپ کو تقوی کا معنی سمجھا دیا، اب رہبانیت کو اپنے ذہنوں سے دور کریں، اس غلط تصور کو تقوی کے اپنے ذہنوں سے باہر نکالیں، اور خالص قرآنی تصور تقوی کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیں جب تقوی کے یہ معنی ہوئے تو کیا تقوی کامیابی کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ اب خود یہ تقوی ہمیں کامیابی تک پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا؟ آپ کو معلوم ہے، ہم جو یہ آیات ہمارا عنوان ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132، 133 اور 134 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 130 کا اختتام یہاں پہ ہوا تھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح یعنی کامیابی۔
یہاں سے جوڑ رہے ہیں اپنی گفتگو کو کہ تقوی کامیابی کا وسیلہ ہے یا نہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کون سا تقوی؟ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانے والا نہیں، میدان میں اتر کر اپنے آپ کو ایک ایسا لباس پہنا کر کے جو تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھے. اب تم نے گناہوں میں غرق لوگوں کو بچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. یہ والا تقوی کا مفہوم، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کیا تقوی کامیابی کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی سے کامیابی کا وسیلہ ہے. یعنی اب اگر آپ تقوی کے مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا، اب یہ تقوی کامیابی کا وسیلہ ہے. وہ جو غلط تقوی کا تصور ہے وہ کیا کامیابی ہے؟ اپنے آپ کو الگ کر کے بیٹھ گئے ہو، خدا نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ادا نہیں کر رہے، سستی کر رہے ہو، کاہلی کر رہے ہو، بہانہ تراشی کر رہے ہو، جرت نہیں کر رہے میدان میں جانے کی. یہ کامیابی نہیں ہے. جب ذمہ داری ادا کر رہے ہو جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اب یہ تقوی خود بخود بڑی آسانی سے کامیابی کا وسیلہ بن جائے گا. جو شخص اس خطے میں اس بیماری پر قابو پانا چاہتا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور ایک علاقے میں دیکھتا ہے کہ وبائی مرض آ گیا، بیماری آ گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس بیماری پر قابو پائے. اگر وہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو جراثیم اس کے بدن کو متاثر کر دے، ایک ڈاکٹر ڈرتا رہے کہ ہسپتال میں اتنے مریض پڑے ہیں وبائی مرض کے شکار، میں جاؤں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا. تو آج اگر آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر دکھایا جائے کہ جو گھر میں اس لیے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے نہ لگ جائے، آپ کو وہ شخص اچھا لگے گا یا آپ کو اس سے نفرت محسوس ہوگی؟ آپ اس کے اس کام کو اس کے پیشے کے ساتھ خیانت سمجھیں گے کہ تمہارا تو کام ہی یہی تھا. آج تو وقت آیا ہے وفا کرنے کا، آج تو وقت آیا ہے خدمت کرنے کا. اپنے آپ کو محفوظ لباس میں، اپنے بدن کو محفوظ لباس پہناؤ اور جا کر بیماروں کا علاج کرو. یہ کتنا پست انسان ہے کہ جب میدان میں اترنے کا وقت آیا ہے یہ کہہ رہا ہے میں تو الگ اپنے گھر میں بیٹھوں گا، کہیں اسپتال میں جا کر مجھے بھی بیماری نہ لگ جائے. اس ڈاکٹر سے نفرت کریں گے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقوی کا غلط تصور ہے. کٹ کے بیٹھ جانا، معاشرے میں گناہوں کی وبائیں پھیل گئی، پرواہ کوئی نہیں. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا لگے. اگر وہ ہمیشہ ڈرتا رہے کہ ایسا نہ ہو جراثیم اس کے بدن کو متاثر کر دیں، تو وہ کس طرح سے جراثیم زدہ اور بیماری سے متاثرہ افراد کو نجات دے گا؟ نہیں دے سکتا. اسے اپنے لیے اطمینان حاصل کرنا ہوگا. یعنی پہلے اپنے لیے اطمینان کہ میں کوئی حفاظتی تدبیر کر لوں، اپنے لیے حفاظتی تدابیر کرنا ہوں گی، پھر بیماری زدہ علاقے میں داخل ہو کر دوسروں کو نجات دلا سکے گا. اس وقت وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا. اپنے آپ کو بچانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کو جو گناہوں میں غرق ہو رہے ہیں ان کو بچانا، یہ کامیابی ہے. سیرت رسول اللہ، سیرت ائمہ اطہار اور سیرت اصحاب اخیار رسول اللہ وہ کیا ہے؟ معاشرے کے متن میں رہنا اور امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، حق بیان کرنا، معاشرے کی اصلاح کی فکر میں رہنا. اس وقت وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا. اسی وقت وہ اس کام کو آسانی سے انجام بھی دے پائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے پھر میدان میں اترے. ورنہ اگر خود اپنے آپ کو اس نے تیار نہیں کیا، خود لباس تقوی نہیں پہنا، تو وہ تو خود گناہوں میں لگ جائے گا، دوسروں کو کیا بچائے گا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید فاتح اور کامیاب بن جاؤ. یہ آخری حصہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا. واتقوا اللہ
لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کا کیا تصور؟ وہ جو یہاں پر بیان ہوا، رہبانیت اور غلط تصور اپنے ذہنوں سے ہم نکال دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی بات آیت نمبر 131 میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 131 میں کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وَاتَّقُوا تقوی اختیار کرو یعنی پرہیز کرو، خود کو بچا لو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرو گے، تو انجام کہاں ہو جائے گا تمہارا؟ انجام ان کے ساتھ ہوگا کہ جو کافر ہیں، خدا کے حکم کا انکار کرنے والے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیسے بچو گے اس آگ سے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اچھی طرح توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو سنتے رہیے۔ بس یہاں پر آیت پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کی رحمت اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر نازل ہو تو اس کو قرآن کس چیز کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یہ ہے قرآنی بیان، یہ ہے قرآن میں اللہ کی رحمت کے طلبگار کو ہدایت کہ تو اگر چاہتا ہے خدا تجھ پہ رحم کرے، تم بطور ایک امت چاہتے ہو، بطور ایک معاشرہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تو دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اگر اللہ اور رسول کا نافرمان ہے معاشرہ اور پھر بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے، پھر چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہا ہے، اللہ کی رحمت اس طرح نازل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کا مفہوم یہ ہے، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے مفہوم ہی اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے، اور جو مفاہیم قرآن کے، جو باتیں، جو تصور، جو افکار قرآن کی دی ہوئی فکر سے ٹکراتے ہوں وہ ناقابل قبول ہیں اس شخص کے لیے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے۔ اس کے لیے قرآنی مفہوم، قرآنی تصور، قرآنی فکر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ مسلمان کتنا جڑا ہوا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا موجود ہے۔ اب یہاں پر بحث کا موضوع تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پر آیت اللہ خامنائی یہ توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دیا جاتا اللہ کی اطاعت کرو تو کافی نہیں تھا۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو؟ یہ رسول کا ساتھ ذکر کرنا کیوں لازمی تھا، کیوں ضروری تھا؟ رسول نے تو وہی بات کہنی ہے جو اللہ نے کی ہوئی ہے، تو پھر کیوں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو؟ توجہ فرمائیں، خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت سے مختلف تو نہیں ہے، پھر کس مناسبت سے فرماتا ہے کہ اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی؟ دونوں کی ایک ساتھ، تو کیا اس کا ذکر اضافی نہیں ہے؟ بس کہہ دیتے اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ذکر اضافی نہیں ہے؟ نہیں، یعنی اضافی نہیں ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر صرف کہا جائے اطیع اللہ، خدا کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور مصداق اور نمونے کے طور پر پیغمبر کی اطاعت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ توجہ فرمائیں۔ تو پھر اگر رسول کی، پیغمبر کی اطاعت کا تذکرہ نہ کیا جائے
تو جو لوگ پیغمبر کے مد مقابل ہیں، جو اس معاشرے میں رسول اللہ کے مقابلے پہ آئے کھڑے ہیں، ہر طرح کی چال چل رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ جو لوگ پیغمبر کے مد مقابل ہیں، ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت تو ہم کر رہے ہیں۔ امکان ہے، کیسے امکان ہے؟ آگے وضاحت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں دعوے کا دامن تو ویسے ہی بہت وسیع و عریض ہے، ہر کوئی دین و ایمان و تقوی کا علل اعلان دعوے دار بن سکتا ہے۔ معاشرے میں جس کا دل کرے، دعویٰ کرنے میں کون سی قیمت لگتی ہے؟ بڑے سے بڑا دعویٰ کر دو، سننے والے کو دیکھنا کیسے پتہ چلے کہ سچا دعویٰ کس کا اور غلط دعویٰ کس کا ہے؟ تاکہ وہ غلط دعوے دار کو اپنا رہبر اور اپنا لیڈر اور اپنا رہنما نہ بنا لے۔ آپ توجہ فرمائیے، انسان اندھی عقیدت میں کسی کو اپنا لیڈر اور اپنا رہنما اور اپنا جسے کہتے ہیں ہادی اگر قرار دے دے، اس کے بعد پھر بیڑا غرق ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ جیسے کہ قرآن مجید نے گمراہ یہودیوں اور گمراہ مسیحیوں کا ذکر کیا کہ ان کی گمراہی کا سبب ان کے لیڈرز، دینی لیڈرز، ان کے علماء کی خرابیاں تھیں اور وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ دعوے کا دامن تو ویسے ہی بہت وسیع و عریض ہے، ہر کوئی دین و ایمان و تقوی کا علل اعلان دعوے دار بن سکتا ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا اطاعت گزار ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ذرا اپنے ذہنوں کو مکہ اور مدینہ جب تحریک اسلام کا آغاز کیا رسول اللہ نے، اس زمانے کے ماحول میں لے کے جائیں۔ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر بھی خدا کی عبودیت اور اطاعت کے مدعی تھے، یعنی رسول اللہ بھی یہ دعویٰ فرما رہے تھے کہ میں ہوں حقیقت میں اللہ کی عبودیت کرنے والا اور میں ہوں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اور وہ لوگ بھی جو مخالف محاذ پر موجود تھے، ان سے لڑ رہے تھے، رسول اللہ سے جو لڑ رہے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے تھے، عیسائیوں کے رہنما، بزرگ اور ان کے راہب اور یہودیوں کے احبار، احبار جمع ہے حبر کی، کہ جو یہودیوں نے لفظ اپنے علماء کے لیے قرار دیا ہوا تھا۔ یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے تھے، کیا دعویٰ کرتے تھے؟ اللہ والے تو ہم ہیں۔ اب رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ والا میں ہوں، انہوں نے کہا اللہ والے ہم ہیں۔ اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، اگر خدا صرف کہے کہ اللہ کی اطاعت کرو تو یہ مخالف کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن کہاں پھنسیں گے؟ جب کہا جائے گا رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو تم نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی۔ لہٰذا اسی سورہ آل عمران میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اے رسول ان سے کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو خدا سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرے پیچھے چلو، پھر میری بات مانو، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا کرو گے یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ورنہ یہ محبت، خدا سے محبت کا تمہارا دعویٰ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تب اگر مجھے فالو کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا اور خاص رحمتوں والا۔ صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لہذا رسول اللہ کا نام لیا گیا، رسول کی بھی اطاعت کرو تاکہ یہ جو دوسرے اللہ والے ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے چہرے سے نقاب اتاری جا سکے اور لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ جو لوگ رسول اللہ سے لڑ رہے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے تھے، عیسائیوں کے رہنما، بزرگ اور ان کے راہب اور یہودیوں کے احبار، یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر
18 لائی گئی، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے۔ قرآن فرماتا ہے اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ابناء ہیں، ابن کی جمع ہوتی ہے ابناء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ عجب، پیغمبر سے بھی کچھ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے میں خدا کا بندہ ہوں، اور یہ سب کہتے تھے ہم خدا کی اولاد اور بیٹے ہیں۔ نبی سے بھی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اپنے بارے میں یہود و نصارہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی اطاعت مکمل طور پر ان کے اختیار میں، یعنی سارا ٹھیکہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور رسول اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، جو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا تھا اس پر ہم ایمان لائیں گے، اور جو اس کے علاوہ نازل ہوا اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اسی رویے کے ساتھ تو حق اور حق والے الگ نہیں ہو سکتے، واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ توجہ فرمائیے، وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی اطاعت مکمل طور پر ان کے اختیار میں ہے۔ خدا کی نافرمانی کرنے والے بعض لوگ، اب کچھ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی تنہائیوں میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن عوام کے سامنے اپنے آپ کو بڑے نیک اور پاک بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی یہاں پہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جب خود تنہائی میں ہوتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ان کا نامہ عمل کس قدر سیاہ ہے، جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ علماء یہود، علماء عیسائیت اس زمانے کے جو رسول اللہ کے مد مقابل کھڑے تھے، جو ان میں سے واقعا نیک تھے، وہ رسول اللہ پر بہت جلدی ایمان لے آئے تھے، پہچان گئے تھے رسول اللہ کی زبان اقدس سے بیان ہونے والے حق کو کہ یہ اسی چشمے کا پانی ہے جس چشمے کا پانی حضرت موسیٰ لائے تھے، جس چشمے کا پانی حضرت عیسیٰ لائے تھے، یہ وہی ہے، پہچان گئے۔ لیکن جو خود کرپٹ تھے لیکن ظاہری طور پہ عالم بنا ہوتا ہے، لوگوں کو تو اس نے یہی دکھایا، اپنا روپ دکھایا ہوتا کہ میں بڑا نیک ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے، علماء سو کی بات ہو رہی ہے۔ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ان کا نامہ عمل کس قدر سیاہ ہے، جانتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نیک، مطیع یعنی اطاعت گزار اور عبادت گزار بندے ہیں۔ انہیں حقیقی حق پرست لوگوں سے جدا ہونا چاہیے، مشخص ہونا چاہیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ یہ جو خدا کے بندے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، علماء سو ہیں، تنہائیوں میں کچھ اور ہیں اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں، ان کو الگ ہونا چاہیے تاکہ عوام پر حق واضح ہو سکے، وہ صحیح الہی نمائندے اور رہبر کو پہچان لیں اور ان جھوٹے الہی نمائندہ ہونے کے دعوے داروں کے چنگل میں گرفتار نہ ہوں، ان کی چنگل سے نکل آئیں، ورنہ تو ایک افراتفری ہوگی معاشرے میں۔ جب تک ان غلط اللہ کا نمائندہ ہونے کے دعوے دار علماء سو، جب تک ان کی دکانوں کو بند کرنے کا بندوبست نہیں کیا جاتا، یہ لوگوں کو اللہ کے حقیقی دین کی طرف اور خدا کے حقیقی نمائندے کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں کرنے دیں گے، چونکہ ان کی دکانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ توجہ فرمائیے، انہیں حقیقی حق پرست لوگوں سے جدا ہو جانا چاہیے، مشخص ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر خداوند متعال مقام اطاعت اور مومنین کے لیے اس کے ضروری ہونے کو اس طرح بیان فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اگر رسول کو بیان نہیں فرماتا تو رسول کے دشمن بھی کہتے کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ کیسے الگ کیا جائے؟ رسول کی اطاعت کو شرط قرار دے دیا گیا۔ اب جو کہے گا میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اگر وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، بات نہیں مانتا،
تو اب اس کے چہرے سے نقاب الٹی گئی۔ اس کا یہ دعویٰ کہ میں عالم ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں حضرت موسیٰ کا نمائندہ ہوں، میں حضرت عیسیٰ کا نمائندہ ہوں، یہ ناقابل قبول ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران ہی کی میں ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیت نمبر 30 یا 31 ہے، 30 یا 31، وہاں پر بھی یہی فرمایا گیا، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، بات مانو، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ لوگ پھر جائیں، یعنی اطاعت نہ کریں اور دین کے اپنے تصور بنا کر ان میں مست رہیں، ہم بھی تو اللہ والے ہیں، ہم بھی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی تو اللہ کی محبت ہے، نہیں، اگر دعویٰ سچا چاہتے ہو خدا کے ہاں بھی تمہیں مومن لکھا جائے، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنا واضح ہے قرآن۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت علامت تقویٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر رسول کو بیان نہیں فرماتا اللہ تو رسول کے دشمن بھی کہتے کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، لہٰذا یہاں مشخص ہونا چاہیے کہ خدا کی اطاعت سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ جو خود کو خدا کا بندہ کہتے ہیں لیکن قانون خدا کے فرما بردار نہیں ہیں۔ میں اور آپ ہر ایک یہ سوچے ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے تقویٰ کا۔ ہمارے ذہنوں میں ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ایک ہمارا تصور ہے جو ہم نے ادھر ادھر سے سن کے بنایا ہے، اور ایک وہ تصور ہے جو قرآنی تصور بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ قرآنی تصور کیا ہے؟ وہ لوگ جو خود کو خدا کا بندہ کہتے ہیں لیکن قانون خدا کے فرما بردار نہیں ہیں، خدا کے قانون پر عمل نہیں کرتے، وہ اس بندگی کے لائق نہیں ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ لوگ بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں؟ توجہ فرمائیے، یہاں سے کوئی یہ نہ کہے وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات یعنی گمراہ یہودی علماء اور گمراہ برے یہودی عیسائی علماء کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو قرآن کیوں بتا رہا ہے کہ یہ صفت تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے، تمہاری عوام کے اندر، تمہارے علماء کے اندر یہی صفت پیدا نہ ہو جائے، ایسا دین کا تصور تمہارے معاشروں میں رائج نہ ہو جائے کہ اللہ اور رسول کی بات تو نہ مانو، اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ یہ نہ دیکھو معاشرے میں مظلوم کا حق پامال ہو رہا ہے، پیسے والا اپنے پیسے کے بل بوتے پر ہر ظلم کر لیتا ہے، اور تمہارے معاشرے میں مظلوم کو، غریب کو انصاف نہیں ملتا، اس کے حقوق نہیں ملتے۔ اب چھتوں پہ چڑھ کے دعائیں مانگو، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو دعائیں مانگو، اللہ تم پہ رحمت نازل کرے گا۔ یہ قرآنی تصور نہیں ہے۔ ابھی آگے بہت ساری آیات اسی کو بیان کریں گی۔ قرآن کا کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو خدا کی رحمت تم پہ نازل ہو، پہلے شرط جو اللہ نے شرط لگائی ہے اس شرط پہ توجہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک مجموعی نگاہ سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار معاشرہ ہے۔ یہ ہمارے میڈیا پر نظر آنے والی بے حیائی، حرام کی ترویج، بیہودہ اللہ کی نافرمانیوں کی محفلوں کے ساتھ شباہت، عورتوں اور مردوں کی عجیب و غریب حرکات۔ اللہ کا رسول اگر آئے، آج بہت سارے ہمارے میڈیا کے چینلز پر جو پروگرام آتے ہیں، جس قسم کے اشتہار وغیرہ آتے ہیں، جو خواتین کی حالت ہوتی ہے، آپ اپنے پروگرام میں بلا سکتے ہیں۔ آج ہر اینکر کو چاہیے، ٹی وی کے اینکر کو جو پروگرام کرتا ہے، کہ تمہارا پروگرام اس قابل ہے کہ اگر مثلا
رسول اللہ اس پروگرام میں تشریف لانا چاہیں تو تمہیں کوئی شرم نہیں آئے گی، اپنے پروگرام سے کوئی تبدیلی نہیں کرو گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچ سمجھ کے اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگو، کیونکہ اللہ کی رحمت اترتی ہے کس پر؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، نہ کہ پہلے دنیا کے جو کچھ اللہ اور رسول نے نہیں بتایا ان کاموں میں غرق رہے جن سے منع کیا ہے، جن کاموں سے منع کیا گیا ان میں غرق رہے، اور جب کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اب جناب پہلے دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، اب دوپٹہ سر پہ آ گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ قرآن والا اسلام نہیں ہے، یاد رکھیے، اور اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود اپنے آپ کو بدلے نہیں، اپنی حرکتوں پر نظر ثانی نہ کرے کہ آیا یہی اعمال اللہ اور اس کے رسول نے بتائے تھے، یہی معاشرہ چاہتے تھے جو آج ہمارا معاشرہ ہے، عدل و انصاف ہے، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ، بھوکوں کا خیال رکھتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بے آسرا ہیں، ان کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے جس سے رسول اللہ راضی ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے، ورنہ دعائیں بھی کریں لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی بھی فکر کریں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر۔ وہ لوگ جو خود کو خدا کا بندہ کہتے ہیں لیکن قانون خدا کے فرما بردار نہیں ہیں، خدا کے قانون پر عمل نہیں کرتے، وہ اس بندگی کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو خدا کی اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم خدا کے رحم کے حقدار قرار پاؤ۔ آج کے اس درس میں اگلا جو عنوان ہے وہ رحمت کا عنوان ہے۔ ہم اس کو شاید مکمل نہ کر پائیں لیکن توجہ فرمائیے، آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کا رحم کیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ آج کل سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما۔ قرآن مجید اس رحم، اللہ کے رحم کی کیا صورتحال بتاتا ہے؟ قرآن کا کانسیپٹ اور تصور کیا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ شاید امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ خدا کا رحم کیا ہے؟ خدا کے رحم کے مورد قرار پانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم مورد قرار پائیں، ہم پر خدا کا رحم نازل ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر قرآن کے بیان اور ہمارے گمان کے درمیان ایک موازنہ کیجیے۔ یعنی عام لوگوں کے ذہنوں میں جو گمان ہے اللہ کی رحمت کے بارے میں وہ اور چیز ہے، قرآن پڑھتے جو نہیں، اور جو اللہ نے اپنے رحم کو بیان کیا ہے قرآن میں وہ اور چیز ہے۔ اب ذرا ان دونوں کو کمپیئر کیجیے۔ سب سے پہلے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اللہ کے رحم کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اگر ہم نے واجبات، عہد و پیمان اور ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، اگر خدا کی جانب سے ممنوع قرار دیے گئے علاقے سے پیچھے نہیں ہٹے، گناہ کی وادیوں میں گھسے رہے ہیں، تو صرف ہمیں ایک امید ہے اللہ سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا رحم۔ ہم نے باز نہیں آنا اپنی حرکتوں سے، ہمیں اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ بعض شعراء، پھر ان کے شعر پڑھنے والے بعض قوال و غیر قوال اور گلوکار کیا کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، انتہائی قرآن کی باتوں کی مخالفت کی بات۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس کی رحمت کی امید سے گناہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس کی اللہ کی رحمت کی امید سے میں کیا کرتا ہوں؟ گناہ کرتا ہوں۔ قرآن اس کے برعکس کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں اس کی رحمت کی امید ہے اللہ کی اطاعت کرو، نہ کہ خدا کی نافرمانی کرو اور کہو کہ میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔
یہ ضد قرآن ہے. دین شعروں سے نہیں آتا، نہ ہی دین قوالوں اور غیر قوالوں سے آتا ہے. دین وہ ہے جو قرآن سے آتا ہے، اور قرآن میں اللہ کی رحمت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، نہ کہ بڑی آواز میں یہ گایا جائے اور یہ جناب بیان کیا جائے کہ اتنی عظیم رحمت ہے اللہ کی کہ میں اس کی رحمت کی امید پر گناہ کرتا ہوں. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ گار ہیں، ہمارا غلط تصور اللہ کے رحم کے بارے میں، اگر ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے، ہم نے واجبات، عہد و پیمان اور ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، اگر خدا کی جانب سے ممنوع قرار دیے گئے علاقے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، تو صرف ہمیں ایک امید ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا رحم. اللہ کی رحمت کی امید ہم لگائے بیٹھے ہیں. خدا اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ پیش آئے، خدا ہم پر رحم کرے. یہ دعویٰ اور یہ باتیں ہماری ہیں، اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی باتیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کا جتنا بڑا سے بڑا عالم ہے، آپ کا جتنا بڑے سے بڑا کوئی پیر وغیر پیر ہے، قرآن سے شعور اور آنکھیں لیجئے اور دیکھیے کہ وہ جس کو آپ نے بڑا بنایا ہے اس کی زبان سے وہی باتیں نکل رہی ہیں جو قرآن میں خدا نے لکھی ہیں، بیان فرمائی ہیں. اگر وہی باتیں ہیں تو پھر وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اور اگر اس کی باتیں قرآن والی باتیں نہیں ہیں تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے. پھر آپ اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں جس پر یہودی اور مسیحی عوام چلے تھے اور گمراہ ہو گئے. اور اللہ کا قرآن کا تکلف نہیں ہے کسی کے ساتھ. خداوند عالم کی کوئی الگ سے پارٹی نہیں ہے کہ وہ لاڈلے ہوں اللہ کے. یہ تو یہودی کہتے تھے ہم لاڈلے ہیں اللہ کے، یہ تو مسیح کہتے تھے ہم لاڈلی قوم ہے اللہ کے. اور آپ جا کے دیکھ لیں قرآن میں خدا نے اس لاڈلا ہونے کے دعوے کا کیا جواب دیا. کوئی لاڈلا نہیں ہے اللہ کا. جو اللہ کی اطاعت کرے وہ پیارا ہے اللہ کا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ پیارا ہے اللہ کا. نہ کہ اطاعت نہ کرے اور کہ اللہ ہم پہ رحم نازل کرے گا. یہ دعویٰ اور یہ باتیں ہماری ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے لوگوں میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے. اللہ کی رحمت کو کس جگہ کے لیے سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم لوگ اللہ کی رحمت کو کیا مقام سمجھتے ہیں اس کا؟ اللہ کی رحمت کو کس جگہ کے لیے سمجھتے ہیں؟ اس جگہ کے لیے جہاں ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ نے کہا تھا عمل کرو میری رحمت نازل ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے سستی کی ہے، ہم نے بے ایمانی کی ہے، ہم نے کرپشن کی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. الٹ، تضاد. اس جگہ کے لیے ہم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہیں جہاں ہم نے عمل نہیں کیا. اس صورت میں جب کہ ہم نے نافرمانی کی ہے اب اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے نہیں چینج ہونا. ایسی صورت میں جہاں ہم نے اللہ کی ممنوع سرحد کو پامال کر دیا، خدا نے کہا تھا اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہم بڑھ گئے، اب اللہ ہم پہ رحم کرے گا. اللہ کے عہد و پیمان اور ذمہ داری کا خیال نہ رکھا. ان صورتوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو عمل نہیں ہے، اب کیا ہمارے پاس؟ اب خدا کی رحمت سے ہمیں امید ہے، اب خدا ہم پہ رحم کرے گا. رحم کو، خدا کے رحم کو، پروردگار کی رحمت کو ہم عمل کا رقیب اور عمل کا قائم مقام سمجھتے ہیں. اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. قرآن کہہ رہے اطاعت کرو رسول اللہ کی اور رسول کی تو تم پر امید ہے کہ اللہ کی رحمت نازل کی جائے گی، یعنی عمل کرو. اللہ جوڑ رہا ہے، اور ہم اللہ کی رحمت کی امید کس مقام پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت کہاں اترے گی؟ جہاں ہم نے کچھ نہیں کیا. بالکل برعکس، بالکل غلط ترین تصور، گمراہ کن تصور. خدا کی رحم کو، خدا کے رحم کو، پروردگار کی رحمت کو ہم عمل کا رقیب اور عمل کا قائم مقام سمجھتے ہیں. قرآن کی آیت اس کے برعکس ہے. قرآن کی آیت بالکل برعکس بات کر رہی ہے. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ عمل کرو، اطاعت کرو، شاید تم پروردگار کی رحمت کے حقدار قرار پاؤ. خدا کی رحمت اس وقت ہے جب ایک ملت، ایک قوم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے. خدا اس وقت لوگوں پر رحم کرتا ہے جب وہ اس کی اطاعت کریں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں. اور اگر نہ دیں تو کیا ہوگا؟ 700 ملین مسلمان بیٹھ جائیں،
परवरदिगार के अब्र रहमत के इंतज़ार में कि उन पर बरसे अल्लाह की रहमत का बादल, और रास्ता खुला छोड़ दें इज़्ज़त और नामूस के लुटेरे और दीन के रहज़न, कि आपकी नस्लों को वो तबाह कर दे, दीन से बदजन कर दे, गलत नज़रियात, बेदीनी के नज़रियात डाल दे। और कौम कुछ नहीं कर रही, उनके लिए रास्ते खुले छोड़ दिए, उनसे फंड ले रहे हैं और उनको खुला छोड़ दिया कि अपने नज़रियात अब नौजवान नस्ल के जहनों पर वो डालें, नौजवानों को तबाह कर दें, आइंदा नस्ल को बेदीन कर दें। कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी। हमारी क्या जिम्मेदारी है? अल्लाह ने रहम करना हमारे ऊपर, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। फरमा रहे हैं कि परवरदिगार के 700 मिलियन मुसलमान बैठ जाएं परवरदिगार के अब्र रहमत के इंतज़ार में कि उन पर बरसे, और रास्ते को खुला छोड़ दें कि इज़्ज़त और नामूस के लुटेरे और दीन के रहज़न आएँ और इनका सब कुछ ले जाएं, और वो खुदा की रहमत की उम्मीद में बैठे रहें। तो फिर कह दो कि बैठे रहें, अभी बैठे रहें यहाँ तक कि सब कुछ लुट जाए, फ़लस्तीन लुट जाए, कश्मीर लुट जाए, हम पर अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह रहम करेगा, हमने कुछ नहीं करना। ये कुरान का बताया हुआ दीन नहीं है। तकवा का जो मफ़हूम था उस बात को आगे बढ़ाया गया, और तकवा का कुरानी मफ़हूम और उसका फ़र्क तकवा के गलत मफ़हूम के साथ कि जो रहबानियत वाला है, इन दोनों का फ़र्क ज़हनों में इंशाअल्लाह वाज़ेह होगा। और अगली बात ये कि अल्लाह की रहमत का अगर कोई तलबगार है तो कुरान ये कहता है कि तू अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर, तब तुझ पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। और अगर तूने खुद कुछ नहीं करना और ख़ुद तूने दुनिया में गर्क रहना है, ख़ुद तुझे कोई परवाह नहीं है अल्लाह तुझसे क्या चाहता है, रसूल तेरा कैसा अमल देखना चाहता है, अगर तुझे परवाह ही नहीं है, न तू कुरान पढ़ता है कि तू जाने, तूने कभी संजीदा लिया ही नहीं इस मसले को, तूने दीन और दीनी अफकार कुरान से लिए ही नहीं, और कहाँ पहुँच गया तू? यहाँ पहुँच गया कि मैंने तो कुछ नहीं करना, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। तो कुरान मजीद इसकी सख्ती के साथ तरदीद करता है और कहता है कि अगर चाहते हो कि खुदा तुम पे रहम करे तो नज़र सानी करो, और अगर खुदा की नाफरमानियाँ करते हो तो तौबा करो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।